نمبر 47 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، آمنو ایمان لے کے آؤ، بما نزلنا اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، فنردھا علی ادبارہا اور ہم ان کو پھیر دیں تمہاری پشتوں کی طرف، او نلعنہم یا ہم ان کے اوپر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ رب العزت نہیں معاف کرتا اس انسان کو جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اور معاف کر دیتا ہے جو اس کے علاوہ گناہ ہوتے ہیں، لِمَن یشاء جس کو چاہے گا، وَمَن یشرک باللہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا اس نے بہت بڑا گناہ گرا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ کیا نہیں تم دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے ایک داگے کے برابر بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب آپ دیکھیے کیسے وہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑتے ہیں، وکفا بہ اسما مبینا اور کافی ہے یہی ان کو گناہ جو کھلم کھلا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس کے اندر آپ نے یہود کی خباثتوں کا تذکرہ آپ نے پڑھا تھا کہ یہودی جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آ کے، مجلس کے اندر آ کے کس طرح کے بری باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے، بلکہ آپ کا تمسخر اڑاتے اور آپ کو بد دعائیں جو ہے نا وہ دیتے۔ آج کے درس کے اندر ان کو دعوت ایمان ہے کہ ایمان کی طرف آؤ، ایمان کو قبول کرو، اللہ کی توحید کو قبول کرو، شرک کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو تمہارے بڑوں کا ہوا تھا۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ نے تمہارے بڑوں کی کیا حالت کی تھی، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا، اللہ نے ان کے چہروں کو سور اور خنزیر جو ہے نا بنا دیا تھا۔ اگر تم بھی اس نبی کا تمسخر اڑاؤ گے اور اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو تمہاری حالت بھی اسی طرح کی جائے گی۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا اے کتاب والو ایمان لے کے آؤ، اے کتاب والو۔ اب اس کے اندر سارے اہل کتاب آ گئے، یہودی ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، زبور والے ہیں تو وہ بھی اہل کتاب ہیں، جن کو چھوٹے چھوٹے صحائف ملے ہیں وہ بھی آسمانی کتابوں کو مان دیتے ہیں، ان کو بھی جو نا دعوت ایمان ہے۔ اے اہل کتاب، اے کتاب والو، آمنو ایمان لے کے آؤ، یہ دعوت ایمان ہے۔ کس پہ ایمان لے کے آنا؟ بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف تمہاری کتابیں بھی ہم نے نازل کی تھیں تو یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے، اگر اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہو تو اس کتاب کے اوپر کیوں نہیں ایمان لے کے آتے؟ کیا ان کو نازل کرنے والے کوئی اور ہستی تھی یا اس کو نازل کرنے والی کوئی اور ہستی ہے؟ اس کو بھی ہم نے نازل کیا تھا، اس کو بھی ہم ہی نازل کر رہے ہیں، لہذا تم اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ایک انسان کے لیے تمام سماوی کتابوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، مومن بندے کے لیے، مسلمان بندے کے لیے بھی، جس طرح قرآن مقدس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تورات، انجیل، زبور کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، برحق کتاب ہے، ہادی بن کے آئی تھی، جس پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، صحیح جو ہے نا شریعت کے مطابق اس کے اندر احکام تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب وہ ہمارے اندر رائج نہیں ہے، اس کے اوپر جو ایمان لے کے آنا ہے وہ بالاجمال ایمان لے کے آنا ہے، اور قرآن مقدس کے اوپر جو ایمان لے کے آنا ہے وہ بالتفصیل ایمان لے کے آنا ہے۔ احکام جو رائج ہوں گے ہماری شریعت کے وہ قرآن مقدس کے مطابق ہوں گے، فیصلے جو ہوں گے وہ اس کتاب کے ذریعے ہوں گے۔
ہاں ان کی کتابیں اس وقت کے لحاظ سے بالکل سچی اور برحق کتابیں تھیں۔ تو فرمایا کہ اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اور فرمایا مصدقا لما معکم، کیا چیز تمہارے لیے مانے ہے کہ تم ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ کس چیز نے تمہیں وحشت میں ڈالا ہوا ہے؟ کیا ہے تمہیں ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ کیا یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق نہیں کرتی؟ یا تو نا یہ اس کا انکار کر رہی ہے، یا یہ نبی جو ہے نا اس کتاب کا انکار کر رہے ہو، یا ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو۔ نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہیں، وہ سچے نبی تھے، ان کی کتاب کی بھی تصدیق جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے۔ تو جب یہ ہماری کتاب اور ہمارا نبی تمہارے نبی کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، تو پھر کون سی چیز مانے اور رکاوٹ ہے؟ تم کیوں نہیں جو ہے نا ایمان لے کے آتے؟ بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہاری چہروں کو بگاڑ دے، اللہ تمہارے چہرے کو مسخ کر دے۔ نطمس ان نطمس وجوہها، اللہ تمہارے چہرے کو مٹا کے رکھ دے، فنردها على ادبارها، اور تمہارے چہروں کو تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دے۔ تو چہرے کو بگاڑنے سے مراد، مسخ کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے چہرے کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے آنکھ بنائی ہے، زبان، منہ بنایا ہے، رخسار بنائے ہیں، یہ بروٹے ہیں، اس کے اوپر بھویں ہیں، یہ ساری چیزیں جو نا انسان کی خوبصورتی کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ اگر ان سب کو صاف کر دیا جائے، اور جس طرح ہاتھ کی یہ جگہ ہے اس طرح اس چہرے کو کر دیا جائے، تو یہ خوبصورتی نہیں بدصورتی کی علامت ہو۔ جس حالت میں اور جس کیفیت میں اس وقت انسان کا چہرہ ہے، یہ نہایت ہی خوبصورت چہرہ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ خود کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو ایک اس کا معنی تو یہ ہے نا کہ انسان کے اعضاء تسویہ کی صورت میں برابر اور اعتدال کے ساتھ ہیں، تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان کو نہایت خوبصورت اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ انسان کی خوبصورتی کا اندازہ کس چیز سے لگایا جاتا ہے؟ اس کے چہرے سے لگایا جاتا ہے۔ اور اگر چہرے کو مسخ کر دیا جائے، اس کی مثال آپ یوں لے لیں، ایک انسان کانا ہو، اس کی صرف ایک آنکھ مٹی ہوئی ہو اور ایک آنکھ ہو، کتنا بھدا لگتا ہے۔ ایک انسان کے آگے والے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، کتنا بدصورت لگتا ہے۔ ایک انسان کا ایک کان نہ ہو، کتنا بدصورت لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت چہرہ دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے احکام کو نہیں مانو گے، میری توحید کو نہیں مانو گے، میرے نبی کا اقرار نہیں کرو گے، میری کتاب کے اوپر ایمان نہیں لے کے آؤ گے، تو پھر خیال کرنا میں تمہارے چہرے کو مسخ بھی کر سکتا ہوں۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور قریب ہے کہ ہم تمہارے چہرے کو تمہاری پشت کی طرف جو ہے نہ کر دیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان کی کمر پشت جو ہے وہ بالکل برابر ہوتی ہے، اس طرح چہرہ برابر ہو جائے۔ ایک اس کا معنی حقیقت کے اوپر ہے کہ اللہ جس بات کے اوپر بھی، اس کام کے اوپر بھی قادر ہے کہ انسان کے چہرے کو بالکل پھیر دے، حالانکہ اس کی نظیر نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کا چہرہ جو نا وہ پیچھے کی طرف ہو۔ اگر کوئی ایسا آ جائے آپ کے سامنے، انسان اس سے خوف کھائے گا، بلکہ انسان ہی نہیں سمجھے گا یہ کوئی اور مخلوق آ گئی ہے۔ کیوں؟ انسان کا چہرہ تو سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں تیرے چہرے کو تیری پیٹھ کی طرف کر دوں تو میں کرنے کے اوپر قادر ہوں۔ تو یہ بطور سزا کے جو ہے نا کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے جو ہے نا ایمان لے کے آؤ۔ اور یہ بات جس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، تو فوراً اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، گھر کے اندر نہیں گئے تھے۔ اور چہرے کے اوپر ہاتھ اس لیے رکھ کے آئے تھے کہیں میرا چہرہ بگڑ نہ جائے۔ عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالی عنہ مراد، وہ چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ آ گئے اور اسلام کو فوراً جو ہے نا قبول کر دیا۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان کے اوپر لعنت کریں ایسے جیسے ہم نے اصحاب السبت ہفتے والوں کے اوپر لعنت کی تھی۔ تو اس کے اندر بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو منع کیا تھا تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، یہ دن ان کی عبادت کا دن تھا، تعظیم والا دن تھا، تم نے اس کی تعظیم کرنی ہے، بس اس دن تم نے عبادت کرنی ہے، یہ دن عبادت کے لیے مخصوص ہے، باقی پورا ہفتہ تم کرو، محنت کرو، مشقت کرو، تجارت کرو، جو مرضی کرو، لیکن یہ دن جو ہے نا اس میں کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، شکار وغیرہ نہیں کر سکتے۔
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ مچھلیوں کو پکڑتے اور اسی کو جو نا بیچتے وغیرہ وغیرہ. تو سمندر کی اوپر والی تہہ کے اوپر انہی ہفتے والے دن کے اندر جو ہے نا مچھلیاں زیادہ جو ہے نا وہ آتی. یہ آزمائش تھی ان کی. باقی دنوں میں اتنی کثرت کے ساتھ مچھلیاں نہیں آتی تھی، تو انہوں نے ایک ہیلے کے ساتھ ان مچھلیوں کا شکار کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی. وجعل منہا قردۃ خاسئین وجعل منہا قردۃ والخنازیر. اللہ نے ان کی چیروں کو مسخ کر دیا اور بندر جو ہے نا ان کو بنا دیا اور ان کو خنزیر کی شکلوں کے اندر جو ہے نا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے احکام کو انہوں نے تبدیل کیا. ہفتے والے دن تجارت کرنا ان کے لیے حرام ٹھہرا تھا، انہوں نے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کیا. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کئی احکام ایسے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں. تو جو اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے گا اس کا حال یہی ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا خیال کرو کہیں تمہارے اوپر جو ہے نا لعنت نہ پڑ جائے. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ضروری نہیں کہ لعنت کا معنی یہی ہو کہ رحمت سے دوری ہو، اس کو رحمت نہیں ملے گی. بعض اوقات لعنت عملی شکل کے اندر بھی واضح طور پہ نظر آتی. یہ اس کی ایک شکل تھی کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے، ان کی شکلیں جو ہے نا وہ بگڑ گئی تھی، انسانوں کی طرح نظر ہی نہیں آتے تھے، یہ سور اور خنزیر جو ہے نا نظر آتے تھے. اور مفسرین نے فرمایا کہ ان کے جو نوجوان آدمی تھے وہ بندر بن گئے اور ان کے بوڑھے جو تھے وہ خنزیروں کی شکل کے اندر آ گئے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اور اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہیں صرف محض پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. نہ، اگر اللہ کا حکم ہو گیا نا اس طرح تو وہ پورا ہو کے رہے گا. ساری کائنات جو ہے نا زور لگا لے اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے. اللہ کا حکم جو ہے نا وہ پھر پورا ہو کے رہے گا. اس لیے اللہ کا حکم یہ ہے شرک کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، اللہ کے نبی کو تسلیم کرو، ایمان لے کے آؤ، اللہ کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ. اگر تم شرک کو نہیں چھوڑو گے اور اب بھی اگر تم یہ بات کہو گے عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، تو پھر خیال کرو اللہ نے یہ گناہ تمہارا معاف نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک والے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو بھی کوئی گناہ ہوگا اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے. اب شرک والی جو بات ہے، شرک کس کو کہتے ہیں؟ ایک سادہ سا مفہوم تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر مخلوق کو شریک کرنا، اللہ کی ذات کے اندر مخلوق کو شریک کرنا، جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے. عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، وہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یا یوں کہہ لیں مسلمانوں کے جتنے بھی گروہ طبقے ہیں ان کے اندر یہ شرک تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے اندر جو ہے نا کسی کو شریک کریں، لیکن صفات کے اندر ضرور شریک جو ہے نا ٹھہراتے ہیں مخلوق کو. اللہ کے نبیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، بزرگان دین کو جو ہے نا اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے، اللہ کی صفتوں کے اندر جو ہے نا شریک ٹھہرائیں گے. مثلا اللہ بھی جانتا ہے جی، کوئی اور ہستی بھی جانتی ہے جی. اللہ بھی مشکل کشا ہے جی، کوئی اور ہستی بھی مشکل کشا ہے جی. اللہ بھی حاجت روا ہے جی، کوئی اور ہستی بھی حاجت روا ہے. اللہ بھی دینے کے اوپر قادر ہے، کوئی اور ہستی بھی دینے کے اوپر قادر ہے. یا تعظیم کے اندر شرک کریں گے، جیسے اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو مخلوق کو بھی سجدہ کریں گے، قبر والوں کو بھی سجدہ کریں گے، قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھائیں گے، قبروں کے انعام کی نظریں اور نیازیں جو ہے نا وہ دیں گے. صاحب قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے تعظیماً کھڑے ہوں گے کہ ہم تعظیماً کھڑے ہیں جی، ہم تعظیماً سجدہ کر دیں. سجدہ ہا تعظیم کا ہو، ہا عبادت کا ہو، ہا شکرانے کا ہو. سجدے کی جمیع اقسام جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے ہی نہیں ہے. میں نے پیچھے بھی جو ہے نا وہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہم فلاں جو ہے نا بادشاہ کے دربار کے اندر گئے، رعایا جو ہے نا ان کو سجدہ کرتی ہیں، آپ بھی جو ہے نا ہمیں اجازت دیں، آپ تو اس کے زیادہ لائق ہیں تعظیم کے، ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی اجازت طلب کی جا رہی ہے وہ تعظیم والے سجدے کی اجازت کی جا رہی تھی. صحابہ کا یہ خیال نہیں تھا کہ ہم آپ کو عبادت کے طور پہ جو ہے نا وہ سجدہ کریں، تعظیماً سجدے کی اجازت جو ہے نا وہ طلب کی جا رہی تھی. اللہ کے پیغمبر نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اور فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خاوند کے لیے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے.
اور اگر بیوی کو بھی حکم ہو جاتا سجدے کا تو وہ عبادت کا سجدہ ہونا تھا؟ نہیں، تعظیم کا سجدہ ہونا تھا۔ لیکن بیوی کیوں اپنے خاوند کی اس تعظیم کی بھی اجازت اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی؟ کیوں؟ سجدہ صرف اللہ کا حق۔ تو تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، تعظیم کے لیے قبر کے اوپر کھڑا ہو کے ہاتھ باندھنا، تعظیم کے لیے جھکنا، تعظیماً سجدہ کرنا یا تعظیماً اس کو چومنا، یہ ساری جو ہے نا شرک کی اقسام کے اندر آتی ہے، اور شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ جو تصرف کے اندر جو ہے نا شرک کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کر سکتا ہے کوئی اور بھی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، جس طرح اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے اسی طرح کوئی اور بھی جو ہے نا سنتا ہے، جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے اسی طرح دوسروں کو پکارا جاتا ہے، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا پیران پیر مدد کہتے ہیں۔ تو یہ ساری شرک کی اقسام میں سے ہیں۔ ان سے جو نا حاجات مانگیں گے، ان سے مرادیں مانگیں گے، ان سے دعائیں مانگیں گے، ان سے اولادیں مانگتے ہیں، ان سے شفا مانگتے ہیں، ان سے روزی میں برکت جو ہے نا وہ مانگتے ہیں۔ کتنے دور دراز کے اسفار کر کے جاتے ہیں جو ادھر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں جی ہمارے کاروبار کے اندر برکت آ جائے۔ تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو نا مشیت کے اندر شرک کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کچھ چاہ سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا ماشاء اللہ وما شئت، جو آپ چاہیں ایسا جو اللہ چاہے ایسا ہی ہوگا، اور جو آپ چاہیں ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، یوں تم کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ وحدہ، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کسی انسان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ بھی جس طرح چاہتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے اور ہمارے پیر صاحب بھی جو ہے نا جس طرح چاہیں گے اس طرح ہوگے، تو یہ بالکل شرک کے اوپر مبنی جو ہے نا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ قسم اٹھانے کے اندر شرک کرتے ہیں جی، مجھے رسول کی قسم ہے جی، مجھے نبی کی قسم ہے جی، مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے جی، مجھے اپنے ماں کی قسم ہے جی، مجھے قرآن کی قسم ہے جی، مجھے دین کی قسم ہے جی، مجھے مسجد کی قسم ہے جی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے بھی شرک کی۔ اسی طرح بعض لوگ بعض اور چیزوں کے اندر تاثیر مؤثر جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اس کے اندر اسپیشل قسم کے نگ جو ہے نا انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، یہ فیروزہ ہے جی، یہ یاقوت ہے جی، یہ مرجان ہے جی، یہ فیروزہ پہننے سے ہمارے جسم کو راحت پہنچتی ہے جی، ٹھنڈک پہنچتی ہے جی، یہ جو پتھر ہے جی یہ ہمیں نقصان سے بچاتا ہے جی۔ یہی نظریہ تو مشرکین مکہ کا تھا۔ کچھ لوگ ستاروں کو مؤثر جانتے ہیں جی، کچھ لوگ پتھروں کو مؤثر جانتے ہیں، کچھ لوگ انگوٹھیوں کے اندر نگینوں کو جو ہے نا مؤثر جانتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے نا وہ شرک کی اقسام میں سے آتی ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بعض چیزوں سے فالے نکالتے ہیں جی، تو یہ بھی شرک کی اقسام میں سے آتا ہے۔ برا شگون لیتے ہیں جی، یوں ہو گیا تو یہ اچھا شگون ہے، یوں ہو گیا تو برا شگون ہے۔ قرآن پاک میں صراحتاً اس کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ تیر چھوڑا کرتے تھے، تیر سے فال نکالا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا مشرکین مکہ پرندے جو ہے نا وہ اڑایا کرتے تھے۔ اگر یہ پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو اچھا شگون ہے جی، بائیں طرف اڑ گیا تو برا شگون ہے جی۔ اگر یہ تیر دائیں طرف مڑ گیا تو اچھا شگون ہے جی، بائیں طرف مڑ گیا تو برا شگون ہے۔ اگر یہ پرندہ دائیں طرف جائے گا تو اچھا شگون ہے، کاروبار کرنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ بائیں طرف ہوا تو پھر جو ہے برا شگون ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہماری بھی حالت ایسی نہیں ہے، ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں فالے نکلوانے کے لیے، ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں ہاتھ دکھانے کے لیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہوتا ہے جی، ہاتھوں کی لکیریں بھی جو ہے نا وہ بولتی ہیں جی، وہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے جو نا آپ کی قسمت کا حال جو ہے نا وہ بتاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نجومی کے پاس جا کے اس سے غیب کی خبریں طلب کرتا ہے، اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کتنے دن تک اس انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، نجومیوں کے اوپر یقین ہے جو سارا دن سڑک کے کنارے پہ بیٹھ کے گندی مٹی اور دھول جو ہے نا وہ چاٹتے رہتے ہیں۔ اگر وہ قسمت کا اندازہ لکیروں سے لگا سکتا ہوتا تو اپنی قسمت کیوں نہ تبدیل کر سکا؟ تمہاری قسمت کیسے تبدیل ہوگی؟
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شرک کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا شرکیہ تعویذ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں جی، گلے میں لٹکاتے ہیں جی، درختوں کے اوپر لٹکاتے ہیں جی، امام زامن جو ہے نا وہ باندھتے ہیں، اس کے باندھنے سے ہماری حفاظت ہوگی جی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے بھی شرک کیا۔ یہ کون سا تعویذ ہے؟ وہ تعویذ جس کے اندر غیر اللہ سے استعانت طلب کی گئی ہے، جس سے غیر اللہ کی مدد جو ہے نا وہ طلب کی گئی ہے، جو شرکیہ الفاظ جس کے اندر لکھے گئی ہے، جس کے اندر جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول اور جبرائیل امین اور بزرگان دین سے جو ہے نا امداد جو ہے نا وہ طلب کی گئی ہے۔ ایسے شرکیہ تعویذ کو گلے کے اوپر لٹکانا، درختوں کے اوپر لٹکانا اور امام زامن کو باندھنا، یہ بھی شرک کی اقسام میں سے آتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اللہ کا وسیلہ اللہ سے مانگنے کے لیے لوگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں جی، فلاں بزرگ کا وسیلہ ہے جی، اللہ کے نبی کا وسیلہ ہے، اے اللہ ہماری اس مراد کو پورا کر، تجھے فلاں کا واسطہ ہے، فلاں کا وسیلہ ہے، رسول اللہ کا وسیلہ ہے جی، فلاں کا وسیلہ ہے جی، بزرگان دین کا وسیلہ جو ہے نا وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شرک کے اندر آتی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں معاف کریں گے، لیکن وہ مشیت کے ساتھ خاص ہے، اللہ چاہے گا تو دیگر گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک والا جو گناہ ہے اس کی تو قطعی بات ہے کہ وہ معافی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو دعوت ایمان دی، او اہل کتاب، او کتاب والو، آمینو بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لے آؤ اور شرک سے بعد کو آ جاؤ، شرک والے گناہ کو میں اللہ نے تمہارا معاف نہیں کرنا، اس سے جو ہے نا وہ بچ جاؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ فَقَدْ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا فَقَدْ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا، اس نے اللہ کے اوپر جو ہے نا بہت بڑا بہتان جو ہے نا بانا۔ یہ بہتان ہے نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بہتان ہے نا کہ عیسیٰ جو ہے نا اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر جو ہے نا اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی بہتان ہے نا کہ اللہ بھی کر سکتا ہے اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اللہ بھی ہر جگہ پہ موجود ہے، رسول اللہ بھی جو ہے نا ہر جگہ پہ موجود ہے، تو اس نے بہت بڑا گناہ جو ہے نا وہ کمایا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، یہود و نصارہ کے اندر ایک بری خصلت یہ بھی تھی، وہ اپنے آپ کو نبی زادے کہا کرتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا ہم جو ہے نا پیغمبر زادے ہیں، اور پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کی محبوب ہستیاں جی، ہم اللہ کے بیٹی ہیں جی، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹی ہیں اور اس کی محبوب ہستیاں ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اپنی محبوب ہستیوں کو جو ہے نا جہنم کے اندر ڈالے اور سزا دے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اپنے آپ کو پاک باز مت کہو، جتنے تم پاک باز ہو نا اللہ اس کو جانتا ہے۔ کسی بھی انسان کو اپنے متعلق یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بڑا پاک باز ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں، اور وہی یہود والی بیماری آج ہمارے اندر بھی سرایت کر چکی ہے۔ کیا ہمارے اس دور کے اندر لوگ ایسے نہیں ہیں جی جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے ہم آل رسول ہیں، ہم اولاد علی ہیں جی، ہم حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں جی، ہمارا تعلق اور ہمارا نسب اور حسب جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے جی۔ یا بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے ہم پیر زادے ہیں جی، ہم نے فلاں پیر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے، اس نے ہمیں یہ کہہ دیا جی آپ جو ہے نا یہ کام کریں، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ بس وہ جو نسبت ہے نا پیر کے ساتھ وہ ہمیں بچا لے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤ والا نظریہ سامنے رکھیں، اور آج کے دور کے اندر جو ہے نا کوئی بندہ آل رسول میں سے ہے، کوئی بندہ اولاد علی میں سے ہے، کوئی بندہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہے، ہاشمی ہے، کتنے اونچے جو ہے نا قبائل کے ساتھ تعلق کیوں نہیں رکھنے والا، کتنا دولت مند اور سرمایہ دار اور چودھری اور وڈیرا کیوں نہ ہو، یہ جو چیزیں ہیں دنیا کی مادی اور فانی اشیاء، یہ کسی بھی انسان کو بچانے والی نہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابو لہب جو تھا اس کا کس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب کا خاندان ایک نہیں تھا؟ کیا ابو طالب اور میرے نبی کا خاندان ایک نہیں تھا؟ کیوں اللہ نے ان کو سزا دی؟ کیوں اللہ نے ان کو جہنم کے اندر گرایا؟ کیوں اللہ نے ان کے متعلق کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب؟ نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان ہونا
اور نبی کی آل اولاد میں سے ہونا، یہ چیز نجات کے اندر کافی نہیں ہے۔ اس چیز کی وجہ سے آپ کی نجات نہیں ہوگی، اس چیز سے آپ جہنم سے آپ کو بچایا نہیں جائے گا۔ یہ چیزیں، یہ خاندان، یہ قبائل، یہ تو تمہارے تعارف کے لیے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تو تمہارا تعارف ہے، تمہاری پہچان ہے، تمہاری معرفت ہے، تاکہ تمیز ہو سکے یہ فلاں قبائل کا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، فلاں حسب نسب کا ہے، اس کا ولدیت فلاں ہے جی، اس کا قبیلہ فلاں ہے جی، اس کی برادری فلاں ہے۔ ہاں نجات چاہتے ہو، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو اللہ کے ہاں تم معزز، مکرم، مشرف ہو۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر تقوی کی دولت نہیں ہے، تم کتنے ہی اونچے خاندان سے کیوں نہیں تعلق رکھتے، تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، بے شک تم رسول اللہ کے خاندان سے ہی کیوں نہیں ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، پاک وہ ہے جس کو اللہ پاک کرے گا، جس کو اللہ پاک کرے گا وہی پاک۔ اور دنیا کے اندر اللہ نے پاک کس کو کیا ہے؟ مومن بندے کو۔ کیسے؟ مومن جس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیتا ہے اور اپنا عقیدہ جو ہے لا الہ الا اللہ کے مطابق بنا لیتا ہے، بس وہ بندہ پاک ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو وہ بندہ پاک ہے۔ ہاں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ انہی لوگوں کو پاک کرے گا۔ کیسے؟ یا تو اپنی رحمت میں لے کے ان کو پاک کر دے گا، اور یا پھر اللہ رب العزت کچھ دیر کے لیے جہنم کے اندر گرائیں گے مومن بندے کو، اور اس کے تپش سے اس کے گناہ جو ہے نا وہ جر جائیں گے۔ جس وقت گناہ سارے صاف ہو جائیں گے پھر اس کو نکال کے جنت کے اندر ڈال دیا۔ لیکن جو کافر ہوگا نا، نہ اس کو اللہ نے دنیا کے اندر پاک کیا، کیوں؟ اس نے کلمہ طیبہ کا اقرار ہی نہیں کیا، اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنایا نہیں۔ جب دنیا کے اندر اس نے پاکیزگی والا کلمہ طیبہ جو ہے نا قبول نہیں کیا، آخرت میں تو بالکل اللہ اس کو جو ہے نا پاک نہیں کرے۔ پچھلی آیت کے اندر یہی آپ نے پڑھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن۔ تو اس کے اندر اللہ نے کہا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرو کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم بڑے پاک باز ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ ہاں یہ بھی نہ سمجھنا کہ اللہ تمہیں عذاب کے اندر ڈال کے ظلم کرے گا، اللہ ایک داغے کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں کریں گے۔ مراد یہ کہ حقیر سے حقیر چیز کے برابر بھی کسی سے ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ فتیل اس داغے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان بریک سا داغا ہوتا ہے، اللہ اتنا بھی کسی سے ظلم نہیں کریں گے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، میرا پیغمبر دیکھیے یہ کیسے اللہ کے اوپر جھوٹ جو ہے نا وہ بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم فلاں قبیلے سے۔ یہ سارا بکواس ان کی اپنی افتراء ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وکفا بہ اسما مبینا، ان کے بڑے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس طرح کے بکواس اللہ کے متعلق جو نہ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ دعوت ایمان ان کے لیے یہ ہے کہ اگر نجات چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر تو ایک ہی بات ہے، یا الم تر الی الذین یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس چیز کے اوپر، اس کتاب کے اوپر ایمان لے کے آئیں جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی، آپ کے اوپر بھی ایمان لائیں، کتاب کے اوپر بھی ایمان لائیں، اللہ کی توحید کو دل و جان سے قبول کریں، نجات ان کا مقدر ہوگا۔ اگر انہوں نے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا، یہ جتنے مرضی بڑے وڈیرے ہوں، چودھری ہوں، سرمایہ دار ہوں، اپنے علاقے کے اندر جو ہے نا اثر و رسوخ رکھنے والے ہوں، جہنم کا ایندھن تو بن سکتے ہیں، نجات نہیں ان کو مل سکتی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا